میں آج تک زندگی میں دولت کے پیچھے نہیں بھاگی. لوگ مجھے کہتے ہیں اتنی مشہور ہو گئی, ابھی تک تو آپ کے پاس شاندار جو ہے وہ گھر ہونا چاہیے تھا. میں خاموشی اختیار کرتی ہوں, لوگوں کی باتیں سنتی ہوں, مجھے تکلیف ہوتی ہے. اللہ نے مجھے جو ہے وہ عزت سے تھوڑا رزق دیا ہے, لیکن عزت کا رزق دیا ہے. جو اللہ کے راستے پہ نکل پڑا اسے دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ یوں کر کے جو ہے وہ اس دولت کو مٹھی میں پکڑے اور یوں مٹی کر کے جو ہے وہ نکال دے. میری امی کہتی تھیں اگر تم نے زندگی خوشحال اور سکون سے گزارنی ہے, اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے نا, فلاں نے گاڑی لے لی جی, فلاں نے جو ہے وہ گھر بنا لیے, ہم نے نہیں بنائے. ہم نے اس لیے نہیں بنائے کہ ہمیں اللہ نے نہیں نوازا. ہو سکتا ہے کہ کسی جھونپڑی میں کوئی ایسا اللہ والا بیٹھا ہو جس کی دعا سے جو ہے وہ کسی امیر آدمی کا کام ہو جائے. آج کا نوجوان محبت کی تلاش میں ہے لیکن تنہائی کا شکار ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ شوہر ہر وقت فون میں گھسے رہتے ہیں, وہ بیوی جب آپ کے انتظار میں پاگل ہوتی رہتی ہے, ساری ساری رات آپ کا انتظار کرتی ہے, اور آپ جو ہے وہ بزنس کے بہانے کر کے کبھی کہیں ٹور, کبھی کہیں ٹور. کبھی سوچا ہے کہ اتنا پیسہ کہاں لے کے جانا ہے؟ فرعون کی دولت کا کیا ہوا؟ یزید جو ہے وہ جو تخت و تاج کا مالک بنا بیٹھا تھا, کہاں گیا یزید؟ لیکن جب کوئی بھی نہ ملے تو کس سے بات کریں؟ میرے سے شرط لگا لیں آپ کی زندگیاں نہ سنور جائیں تو. کہ ہم اللہ کی مرضی کو پہچانے کیسے؟ بڑا آسان کام ہے. اللہ سے جو ہے وہ کوئی بات منوانی ہے نا, اس کے لیے 2 شرطیں ہیں. اگر کوئی آپ کے خلاف افواہ پھیلائے جس سے آپ کی عزت خراب ہونے کا خطرہ ہے, تب کیا کیا جائے؟ انسان کتنا عیار ہے, مکار ہے کہ اپنے ہی دوست کے ساتھ غدار ہے. آج کا نوجوان جو کہ محبت کی تلاش میں ہے, وہ آخر تنہائی کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ ہر انسان کو تنہائی سے آخر ڈر کیوں لگتا ہے؟ اور جب کوئی بھی نہ ملے تو تنہائی میں کس سے بات کی جائے, یہ سب کچھ ہمیں بتایا ہے ماہر نفسیات ڈاکٹر نبیہہ علی خان نے. ڈاکٹر نبیہہ, آج کا نوجوان محبت کی تلاش میں ہے لیکن تنہائی کا شکار ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ نوجوان جو ہے اس کی ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ چیز مل جائے تو بھی خوش نہیں ہے, اور نہ ملے تو بھی خوش نہیں ہے. یہ جو ایک ان کی خواہش ہے کہ جس میں محبت پانی بھی ہے, اور محبت مل جائے تو اس کو پھر ڈینائی بھی کرنا ہے, اور پھر بھی تنہائی میں جو ہے وہ جانے کی خواہش کرنا ہے. تنہائی جو ہے نا وہ انسان کے ساتھ ہر فیز میں چلتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ پورا مجمع چل رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ تنہا ہوتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار جو ہے وہ آپ اپنے محبوب کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, اپنے پیار کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, لیکن بھی آپ تنہائی فیل کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کا ایٹیٹیوڈ یا بیہیویئر شو کرتا ہے کہ دوسرے بندے کا آپ کے ساتھ بیہیویئر کیا ہے, دوسرا بندہ آپ کے ساتھ کس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چل رہا ہے. اگر وہ دوسرا بندہ جو ہے اس کا ایٹیٹیوڈ لیول یہ ہے کہ وہ آپ کو پراپر ٹائم دیتا ہے, پراپر آپ کی جو ہے وہ کانسنٹریشن سے آپ کے ساتھ چلتا ہے, تو پھر تو آپ تنہائی پسند نہیں ہو سکتے نا, پھر تو آپ ظاہر ہے اس کی کمپنی میں اچھا محسوس کریں گے. لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے 2 لوگ آپس میں ملے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو اس طرح ٹائم نہیں دے پا رہے, ایک ساتھ بیٹھے ہیں, مگر موبائل فون جو ہے وہ بیچ میں ایک بہت بڑی جڑ ہے. کیونکہ موبائل فون کی وجہ سے آپ یقین کریں بہت ساری لڑائیاں ہیں. شوہر ہر وقت فون میں گھسے رہتے ہیں, میسیجز کرتے رہتے ہیں, بیویوں کو ٹائم نہیں دیتے, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کرتے, ان کی بات نہیں سنتے, تو پھر وہ تنہائی پسند ہو جاتی ہیں. شوہر کے ساتھ رہتے رہتے بھی تنہائی پسند ہو جاتی ہیں. وہ شخص, وہ مرد یا وہ لڑکا جو باقاعدہ طور پر اپنی تنہائی کو دور کرنا چاہتا ہے, اسے چاہیے کہ اپنے پیار کرنے والے کو یا اپنی بیوی کو وقت دے. جیسے ہی آپ اپنے پیار کرنے والوں کو وقت دینا شروع کرو گے, ویسے ہی آپ کی تنہائی جو ہے وہ جو ہے آپ اس سے نکلتے جاؤ گے. اس موبائل فون نے بھی تنہائی کو بہت بڑھاوا دیا, بہت زیادہ. اور یہ دیکھیں, آپ موبائل فون میں جتنے مرضی بزی ہیں, لیکن آپ کے اندر ایک تنہائی کا ایلیمنٹ ہر وقت رہے گا. جب تک کوئی شخص آپ کے ساتھ نہیں ہے, جب تک کوئی پیار کرنے والا آپ کے ساتھ نہیں ہے, آپ یقین کریں کہ آپ تنہائی محسوس کریں گے. اسی لیے ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ جڑنا بہت ضروری ہے. تنہا مت رہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ تنہائی سے بڑا زہر کوئی نہیں ہے, تنہائی سے بڑی تکلیف کوئی نہیں ہے, تنہائی سے بڑی اذیت کوئی نہیں ہے, تنہائی سے بڑا زہر قاتل کوئی نہیں ہے. تنہائی آپ کو ایسے اندر اندر جو ہے وہ مارتی ہے جیسے ایک سائلنٹ کلر. آپ کو سلو پوائزن اگر آپ سمجھے نا کہ کسی نے دے دیا ہے تو وہ تنہائی کا ہوتا ہے. کسی بھی انسان کو آپ تنہائی کا جو ہے وہ سلو پوائزن دے دیں, آہستہ آہستہ کر کے ایک لمٹ میں جا کر جو ہے وہ مر جائے گا, وہ بندہ بچے گا ہی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. سائیکالوجی یہ کہتی ہے, سائیکولوجیکل پروسیس یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے مائنڈ میں خوشی محسوس کرتا ہے جب اس کی انرجی ایک دوسری انرجی کے ساتھ ٹرانسفر ہوتی ہے جو کہ اس کی مخالف جنس ہے, یا پھر اس کی مخالفت میں کوئی بھی اس کی اپنی ہم جنس بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ کوئی اس کا دوست, کوئی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے دوست احباب میں مل کے بڑے خوش ہوتے ہیں. جب بھی کوئی اچھا جو ہے وہ دوست ملتا ہے, بہت پرانا دوست ملتا ہے, تو اس کے ساتھ ایک الگ سا ہی محبت اور ایک الگ سا ہی پیار ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا, یہ بڑی معنی رکھتی ہیں. ہم جن لوگوں کے ساتھ خوش رہتے ہیں نا, ان کے ساتھ ہمیں تنہائی کا احساس ہی نہیں ہوتا. تنہائی کا احساس کہاں ہوتا ہے؟
جہاں آپ اپنائیت ڈھونڈ رہے ہوں اور آپ کو اپنائیت نہ مل رہی ہو, آپ کسی اپنے کے ساتھ ہوں اور وہ فون کے ساتھ ہو. یہ فون اتنا میرا بس نہ چلے کہ میں لوگوں کا فون اٹھا کے پھینک دوں, آپ یقین کریں. یہ فون نے ہمارے پرسنل رشتوں کو اتنی تکلیف دے دی ہے, اتنی اذیت دے دی ہے, اتنا ڈیمیج کر دیا ہے. کیا مل رہا ہے آپ کو فون پہ؟ فضول قسم کی جو ہے وہ اسکرال کرتے رہتے ہیں ویڈیوز, فضول قسم کی جو ہے وہ خواتین کو دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں. بھائی وہ ایک کہیں اے آئی سے جنریٹڈ ہے, کہیں کوئی مصنوعی چیزیں ہیں, وہ فیک ہیں, وہ ریئل نہیں ہے, یا آپ ان تک نہیں پہنچ سکتے. اصل میں ہم نا فینٹیسی ورلڈ میں رہنا بہت پسند کرتے ہیں. ہمیں بہت شوق ہے کہ ہم مصنوعی چیزوں کو پسند کریں, ان کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کریں, اور وہاں آپ کی بیوی آپ کے ساتھ بیٹھی ہے اور وہ بیچاری وہ ٹائم مانگ رہی ہے. وہ اچھا آپ اس کو کھانے پہ لے کے گئے ہیں باہر, میاں بیوی کھانے پہ بیٹھے ہیں اور شوہر جو ہے وہ فون کے اندر بیزی ہے. اچھا کہتے کیا ہے تمہارے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے, یہ کون سا ٹائم اسپینڈ ہو رہا ہے بھائی؟ آپ اگر اپنی بیوی کو باہر لے کے گئے ہیں یا اپنی پیار کرنے والی کو باہر لے کے گئے ہیں تو فون تو سائڈ پہ رکھ دیں. آپ کا فون سائڈ پہ ہوگا تو آپ انٹریکشن کر پائیں گے نا اس شخص سے, آپ اس کی جان پائیں گے یا اس کی سن پائیں گے. فون ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے دو لوگوں کی جدائی میں, لوگوں کی تنہائی میں. شیطان ہے, یہ دجال یہ شیطان ہے, یہی دجالی فتنہ ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, آپ نے بہت کمال بات کی ہے, آپ نے جو ہے وہ میرے منہ کی بات چھین لی ہے. میرا اگلا جملہ یہی تھا کہ فون, آج کل کا موبائل فون ایک دجالی فتنہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 1400 سال پہلے اس بات کی تصدیق کر دی گئی تھی. نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب لوگوں کو لوگوں کی کوئی فکر نہیں ہوگی. لوگ اتنے زیادہ جو ہے وہ اپنی مادیت پرستی میں آ گئے ہوں گے اور ایک دوسرے سے اتنے خائف ہوں گے کہ سچے کی تو زندگی مشکل ہو جائے گی اور جھوٹے انسان کو جو ہے وہ لوگ سروں پر بٹھائیں گے. اچھا ڈکی بھائی کی مثال آپ نے دیکھی, مصنوعی اور فینسی جو چیزیں ہیں, لائف سٹائل ہے, اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور پھر یہ اشر ہوتا ہے. پیسے کا لالچ انسان کو ایک ایسا جانور بنا دیتا ہے جسے آپ گلی میں آوارہ پھرتے ہوئے دیکھتے ہیں. میں اس کا نام نہیں لینا چاہتی, لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کسی کیا کہہ رہی ہوں. پیسے کا لالچ انسان کو اس لیول تک پہنچا دیتا ہے. اور یاد رکھیے گا, جس طرح ایک مچھر انسان کو جو ہے وہ بنا دیتا ہے نا, کہ جس کا جو ہے وہ میں یہاں نام نہیں لوں گی, تو اسی طرح ایک پیسے کا لالچ بھی انسان کو جو ہے وہ گلی میں آوارہ پھرنے والا وہ جانور بنا دیتا ہے. اسی لیے پیسے کے لالچ کے پیچھے مت بھاگیں. آپ کی میجورٹی 80% پرابلمس پیسے کی وجہ سے ہیں. جس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے وہ کہتا ہے میں کیا کسی کو باہر لے کے جاؤں, میں کیا کسی سے محبت کروں. تو دوسرے پارٹنر کو چاہیے کہ اسے سپورٹ کرے. وہ پارٹنر وہ آپ کی بیوی ہو سکتی ہے, وہ آپ سے پیار کرنے والی ہو سکتی ہے. یہاں پہ خواتین یہ کہتی ہیں کہ وہ مرد حضرات کہ جو کسی عورت کا پیسہ خرچ کروا رہے ہیں وہ غلط ہے. اگر تو مرد کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ غلط نہیں ہے. اگر تو مرد کے پاس پیسہ ہے اور وہ آپ سے چھپاتا ہے اور وہ جان بوجھ کے آپ کا پیسہ لگواتا ہے اور اپنا پیسہ جو ہے وہ خرچ نہیں کرتا, تو یہاں پہ مرد غلط ہے. لیکن اگر مرد کے واقعی پیسہ نہیں ہے اس کے پاس, اب یہ اللہ جانتا ہے. دیکھیں مردوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ بیویوں کو کم ہی پتہ ہوتا ہے, یا پیار کرنے والیوں کو کم ہی پتہ ہوتا ہے, یا یہ مرد کو پتہ ہوتا ہے یا اس کے گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے. سیدھی بات ہے, گھر میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ پیسے کا لین دین یا انٹریکشن وغیرہ رکھتا ہے, اور اس بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے. اکثر اوقات لوگ خواتین کو چیک کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ پیسہ خرچ نہیں کرتے کہ یہ عورت کیا مشکل وقت میں میرا ساتھ دے سکے گی, کیا یہ چل سکے گی. یہ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کرنا چھوڑ دیں. اگر آپ ایکسپیریمنٹ کرنا چھوڑ دیں, بیویوں پہ ایکسپیریمنٹ نہیں چلتے, بیویوں کو پرکھا نہیں جاتا, بیویوں کو آزمایا نہیں جاتا. بیوی وہی ہے جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے, بیوی وہی ہے. اور عورت ہر مشکل وقت میں مرد کا ساتھ دیتی ہے. ایسی میں نے بہت کم عورتیں دیکھی ہیں جو مشکل وقت میں چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں, میں نہیں کہتی کہ نہیں ہے, لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے. وہ ہیں جن کی کوئی تربیت نہیں ہوئی ہوئی, کوئی تعلیم نہیں ہے جن کے پاس, یا تعلیم ہے تو ان کی تربیت کا فقدان ہے, اخلاقیات کی کمی ہے, محبت کی کمی ہے. ایسی عورت جو ہے وہ بھاگ جاتی ہے, ایسی عورت جو ہے وہ اپنے لالچ میں آ کے مرد کو دھوکہ دیتی ہے. لیکن مرد تو ہر لمحہ دھوکہ دے رہا ہے. مرد کا دھوکہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے دھوکوں میں جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے. آپ اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے آئے اور آپ موبائل فون کے ساتھ لگے ہیں. آپ کا بزنس چل رہا ہے, بھائی کبھی تو کوئی تو ایسا وقت ہوگا جس وقت بزنس نہیں چل رہا ہوگا. ایسا کیا آپ کا بزنس چل رہا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن میں. اصل میں ہم لوگ اتنے فینسی لائف سٹائل کے شوقین ہو گئے ہیں نا کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس مادیت پرستی ہے, یہ فون, یہ گھر, 10 کروڑ کا گھر لے لیا, بس بڑی گاڑی لے لی, بس یہی زندگی ہے. بڑا آدمی وہ ہے جس کا کردار بڑا ہے. بڑا آدمی وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ بڑا ہے. آپ کے دور میں اور ہمارے دور میں یہ جو چیزیں چل رہی ہیں آج کے دور میں اور جنریشن زی کے دور میں کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ بڑا آدمی ہے, میں نہیں مانتی جس کے پاس پیسہ ہے وہ بڑا آدمی. بڑے بڑے پیسے والوں کو میں نے دیکھا ہے, بڑے آدمی نہیں ہیں, بہت چھوٹے آدمی ہیں.
بہت چھوٹا سا دل ہے, پیسہ خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں ہے. بڑا آدمی وہ ہے جو غریب ہے لیکن اس کے باوجود بھی اپنا پیسہ جو ہے وہ غریبوں پہ بھی لگا رہا ہے اور اپنا پیسہ جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے. اسے بالکل کل کی پرواہ نہیں ہے, وہ یہ سوچ کے پیسہ خرچ کر رہا ہے کہ کل کا جو ہے وہ کل دیکھا جائے گا. بزرگان دین کو دیکھا ہے آپ نے, اولیاء اللہ کو دیکھا ہے آپ نے, پیران پیر, دستگیر انبیاء اولیاء کرام کی اگر ہم بات کریں, کسی نے بھی جمع نہیں کیا. مجھے بتائیں کس کی بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں؟ کہیں آپ نے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ کوئی جائیداد کے قصے سنے ہیں؟ کہیں آپ نے جو ہے وہ بابا بلے شاہ سرکار کی جو ہے وہ جائیداد کے قصے سنے ہیں؟ کہیں آپ نے جو ہے وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ جائیداد کے قصے سنے ہیں؟ کہیں آپ نے جو ہے وہ اجمیر شریف جو ہمارے اتنے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں خواجہ جو ہے اجمیر شریف والے, کہیں ان کی جو ہے وہ آپ نے کہ انہوں نے جمع کیا ہو اور جمع کر کے اپنے پاس رکھ لیا اور بڑے بڑے محلات بنائے ہوں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہوں یا بڑے بڑے جو ہے وہ اس وقت ان کے پاس جو ہے وہ نایاب جانور ہوں؟ نہیں, جو اللہ کے راستے پہ نکل پڑا اسے دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دولت اس کے لیے جو ہے وہ مٹی کا ڈھیر ہے, وہ یوں کر کے جو ہے وہ اس دولت کو مٹھی میں پکڑے اور یوں مٹی کر کے جو ہے وہ نکال دے. یہ ہے اللہ والوں کی طاقت. آپ اس اللہ والے کی طاقت کے ساتھ جو ہے وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے جس کے پاس دولت نہیں ہے. بڑے بڑے دولت والے میں نے جو ہے وہ اللہ والوں کے غلام دیکھے ہیں, بڑے بڑے دولت والے. اللہ سے کردار مانگو, اللہ سے اپنے اندر اخلاقیات مانگو, سکون مانگو. آپ کی ایسی دولت کا کیا فائدہ کہ آپ بیمار ہو جائیں اور ساری کی ساری دولت آپ کی جو ہے وہ بیماری پر لگ جائے. آپ کس دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ میں آج تک زندگی میں دولت کے پیچھے نہیں بھاگی. لوگ مجھے کہتے ہیں اتنی مشہور ہو گئی, ابھی تک تو آپ کے پاس گاڑی ہونی چاہیے تھی, ابھی تک تو آپ کے پاس شاندار جو ہے وہ گھر ہونا چاہیے تھا. میں خاموشی اختیار کرتی ہوں, لوگوں کی باتیں سنتی ہوں, مجھے تکلیف ہوتی ہے لیکن میں بات نہیں کرتی. میں کہتی ہوں کہ اللہ نے مجھے جو ہے وہ عزت سے تھوڑا رزق دیا ہے لیکن عزت کا رزق دیا ہے. میں عزت سے کما رہی ہوں, عزت سے کھا رہی ہوں. مجھے ان کے رزق کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے کہ جس میں لوگوں کو لوٹنا شروع کر دوں, میں اپنی فیسیں اتنی بڑھا دوں کہ لوگ میری فیس ادا نہ کر سکیں. نہیں, میں ایسے کام نہیں کرتی. میں جس طرح چل رہی ہوں, میں نے تب بھی 10 سال جو ہے وہ انتظار کیا, تب آج ڈاکٹر نبیہہ علی خان بنی. مجھے آگے بھی 10 سال انتظار کرنا پڑا, تو مجھے دولت کمانے کا کوئی شوق نہیں ہے. لیکن اللہ سے اتنا ضرور التجا ہے کہ اتنی ضرور دولت ہونی چاہیے کہ آپ کسی کے آگے جو ہے وہ مجبور نہ ہو, آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہ ہو. تو اللہ نے بڑی عزت دی اور بڑے جو ہے وہ عزت میں رکھا ہے. باقی یہ محلات, گاڑیاں, سب آنی جانی چیزیں ہیں. یہ انسان کو پیسہ کمانے کا لالچ تنہا کر دیتا ہے. تنہائی آپ کا مقدر بن جاتی ہے جب آپ اپنے گھر والوں کو ڈینائی کرتے ہیں, اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جب وہ پیسہ کمانے کی تگ و دو میں دوڑتے ہیں. وہ بیوی جو سارا کچھ چھوڑ کے آپ کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات گزارنے آئی ہے, آپ سے محبت کرنے آئی ہے, وہ بیوی جب آپ کی انتظار میں پاگل ہوتی رہتی ہے, ساری ساری رات آپ کا انتظار کرتی ہے, اور آپ جو ہے وہ بزنس کے بہانے کر کے کبھی کہیں ٹور, کبھی کہیں ٹور, کبھی کہیں ٹور, کبھی سوچا ہے کہ اتنا پیسہ کہاں لے کے جانا ہے؟ مٹی کا ڈھیر ہو جانا ہے. بڑے بڑے امیر ترین لوگ, فرعون کی دولت کا کیا ہوا بتائیے؟ کیا ہوا فرعون کی دولت کا؟ کہاں گئی فرعون کی دولت؟ آپ یہ دیکھیں یزید جو ہے وہ جو تخت و تاج کا مالک بنا بیٹھا تھا, کہاں گیا یزید؟ مٹی میں مل گئے, اور مٹی میں ہی مل جانا ہے. کوئی امیر آدمی جو ہے وہ معتبر نہیں, اور کوئی غریب آدمی جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی کوئی عزت نہیں, کوئی کمتر نہیں. آپ ہو سکتا ہے کہ کسی جھونپڑی میں کوئی ایسا اللہ والا بیٹھا ہو جس کی دعا سے جو ہے وہ کسی امیر آدمی کا کام ہو جائے, اور کیا پتا کہ کسی محل میں جو ہے وہ اتنا کم ظرف آدمی بیٹھا ہو کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں غریبوں کا جو ہے وہ نقصان ہو جائے. تو یہ ہمیں نہیں پتا کہ کون کس رنگ میں ہے. لیکن جسے آپ تنہا دیکھیں نا, یا تو وہ اللہ والا ہوگا, یا پھر وہ جو تنہائی پسند ہوگا نا, یہ اس کی اپنی مرضی ہوگی تنہائی پہ جو ہے وہ رہنا. مطلب کامیابی کا انحصار پیسوں پہ نہیں ہے؟ نہیں, میں نہیں مانتی کامیابی کا انحصار پیسوں پر نہیں ہے. پیسہ آپ کی لائف میں ہونا چاہیے, میں یہ نہیں کہتی, ضروری ہے, بیسک نیڈ ہے آپ کی لائف میں جو ہے ہونا چاہیے. ضروری جو خواہشات ہوتی ہیں نا, وہ آپ کو پاگل کر دیتی ہیں. لالچ بری بلا ہے, greed is curse. یہ کب سے سنتے آ رہے ہیں ہم یہ سٹوری؟ بچپن سے, اور بچپن سے ہمیں یہ پڑھائی گئی, لیکن ہم اس پہ امپلیمنٹ کبھی بھی نہیں کیا, عمل تو کبھی نہیں کیا. ہم تو صرف سننے والی قوم ہے بس. تو آپ نے اگر لالچ کی بیس پر پیسہ کمانے کے پیچھے تگ و دو کرنی ہے تو آپ جتنا مرضی بھاگ لو, آپ میرے سے شرط لگا لو, میں ادھر ہی بیٹھی ہوں, آپ نہیں جیت سکتے. آپ پیسے کی دوڑ میں جتنا دوڑیں گے پیسہ آپ سے آگے دوڑے گا. اپنی ایبلٹی بڑھا لو, اپنے آپ جہاں ہو اپنی طاقت کو انکریز کر لو, پیسہ آٹومیٹکلی آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا. آپ پیسے کے پیچھے بھاگیں گے, پیسہ آپ سے آگے بھاگنا شروع کر دے گا. وہ بڑا خوبصورت ایک جو ہے میں نے کہیں مقولہ لکھا ہوا دیکھا
کہ آپ پیسے کے پیچھے بھاگیں گے، پیسہ آپ سے آگے بھاگے گا. لیکن اگر پیسہ جو ہے وہ آپ کمانے کی طاقت رکھیں گے، خود بیٹھیں گے، خود کمائیں گے، خود اپنی بیلٹی بڑھائیں گے، تو پیسہ آپ کے پیچھے بھاگے گا. اور جب پیسہ آپ کے پیچھے بھاگے گا تو دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. کیونکہ آج کل دنیا کا بھی تو یہی رواج ہو گیا نا کہ ہاں، کہ اگر اس کے پاس جو ہے وہ اچھا فون ہے، اس کے پاس اچھی گاڑی ہے، یہ اچھے کپڑے پہنتا ہے یا پہنتی ہے، تو یہ امیر آدمی ہے، اس کی عزت کرو. لوگ کپڑوں سے عزت کرتے ہیں. کسی نے اچھا کپڑا پہنا ہے تو اس کی عزت ہے. اچھا اسٹف چیک ہوتے ہیں، یہ برانڈیڈ ہے یا لوکل جو ہے کسی مارکیٹ سے خریدا ہوا ہے. برانڈ اور لوکل جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے. یہ تو سچی بات ہے. برانڈ پہننے والا آدمی آپ کو دور سے نظر آئے گا کہ یہ برانڈ پہنتا ہے، بے شک بے شک، پتہ لگے گا برانڈیڈ آدمی ہے. لیکن لوکل جو پہنتے ہیں، ضروری نہیں کہ ان میں سے بھی سارے جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کے جو برانڈیڈ نہ ہو، وہ کردار سے برانڈیڈ ہوں گے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسان کو کردار پہ کام کرنا ضروری ہے. اور کردار سے بھی زیادہ میری امی کہتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ ہمیشہ مجھے سمجھاتی تھی کہ نبیہا کبھی اپنے سے اوپر کو نہیں دیکھنا بیٹا، ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھنا ہے. اگر تم نے زندگی خوشحال اور سکون سے گزارنی ہے، اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے نا. فلاں نے گاڑی لے لی جی، فلاں کے پاس جو ہے وہ لینڈ کروزر ہے، فلاں نے جو ہے وہ گھر بنا لیے، ہم نے نہیں بنائے. ہم نے اس لیے نہیں بنائے کہ ہمیں اللہ نے نہیں نوازا، اس نے ہمارے لیے کوئی وقت رکھا ہوگا. آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ اسے نوازا ہے، مجھے بھی نواز دے. لیکن اگر اس کے پاس اور میرے پاس نہیں ہے، اس چکر میں آپ جو ہے وہ لالچ کا شکار ہو کے غلط راستے پہ نکل جائے تو آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی. آپ کا ٹریک ہی غلط ہے، اللہ نے آپ کا ساتھ دینا ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو کسی کتاب میں نہیں لکھی. یہاں میں کوئی کتابی باتیں جو ہے وہ پڑھ کے آ کر جو ہے وہ نہیں آپ لوگوں کو نہیں بتاتی. یہ میری ریسرچ بھی ہے اور میرا تجربہ بھی ہے. اور زندگی کا تجربہ جو انسان کو سکھاتا ہے نا، وہ دنیا کی کوئی کتاب یا طاقت جو ہے وہ نہیں سکھا سکتی. یہ یاد رکھیے گا. تو اس تجربات سے جو لوگ فائدہ اٹھا جائیں گے، جو لوگ سمجھ جائیں گے، مادیت پرستی میں جو لوگ ہیں، میرے پاس جو ہے مجھے برانڈ پہننے کے چکروں میں لڑکیاں جو ہیں وہ 10 بوائے فرینڈ رکھتی ہیں. یہاں پر جو ہے وہ ایک مرد کو دھوکہ دیتی ہیں، پھر 2 مردوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات رکھے ہوتے ہیں. کسی سے شاپنگ کر رہی ہیں، کسی سے اپنی فیسیں نکلوا رہی ہیں، کسی سے کچھ کر رہی ہیں، کسی سے گاڑی لے رہی ہیں، کسی سے اسکن ٹریٹمنٹس ہو رہے ہیں، کسی سے کچھ ہو رہا ہے. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ کون سے دور سے ہم گزر رہے ہیں؟ اور ہر بندے کو دھوکہ دے رہی ہیں. یہ لڑکیاں کر رہی ہیں. لڑکوں کی تو بات، لڑکوں کا تو کام ہی ہے نا. چلیں ہم سمجھتے ہیں کہ لڑکے تو دیتے ہی دھوکہ ہیں، فطرتاً ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ عورت ساتھ ہے تو دوسری عورت کو بھی یقین دلا رہے ہیں کہ میں تمہارا ہوں، دوسری عورت کو بھی میسیجز جا رہے ہیں کہ میں تو تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا. یہ مرد کسی ایک سے زیادہ عورتوں کو یہ یقین دلا رہا ہو کہ وہ اس کا ہے، یہ مرد کے لانے کے لائق ہی نہیں ہے. مرد میری نظر میں 0 0، میں 10 میں سے اس کو بالکل 0 مارکس دوں گی. اگر میرے ارد گرد بھی یہ مرد ہو نا جو اپنی بیوی کے علاوہ یا اپنی پسندیدہ عورت کے علاوہ بھی دوسری عورتوں کو یہ یقین دلا رہا ہو، تو آپ یقین رکھیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ ایک دن ضرور گرے گا. کیونکہ جھوٹا یقین جو ہے نا وہ آپ کو جھوٹ کے اس لیول پہ لے جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ کی بربادی شروع ہو جاتی ہے. میں آپ سے جھوٹ بولوں گی، آپ کو دھوکہ دوں گی، آپ کو تو نہیں پتا کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا یا دھوکہ دیا، لیکن کس کو پتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے. اللہ نے آپ کی وفاداری کے صلے میں آپ کو یہ نام دینا ہے کہ اس شخص کی جو اصلیت ہے وہ کھول کے آپ کے سامنے رکھ دینی ہے. اور پھر یہیں تک بات نہیں رکنی، بات یہاں سے آگے بڑھنی ہے. جس وقت یہ اصلیت آپ پہ کھلے گی اس وقت یہ اصلیت لوگوں پہ بھی کھلے گی، اور پھر وہ بندہ اسی طرح بدنام اور بے عزت ہوگا جس طرح اس نے آپ کو دھوکہ دیا. یہ میرا ماننا بھی ہے، میرا یقین بھی ہے، میرا ایمان بھی ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایسا ہوتا بھی ہے، اچھا حقیقت میں بھی ہوتا ہے. لیکن ایمان پختہ کرنا پڑے گا، اللہ کے ساتھ دوستی مضبوط کرنی پڑے گی. پھر اللہ کے آگے گڑ گڑا کے اس کی شکایت ضرور لگائیں. جس نے آپ کو دھوکہ دیا نا، جس نے آپ کے علاوہ بھی 10 لڑکیاں پھنسائی ہوئی ہیں اور وہ اوروں کو بھی جو ہے وہ یہ یقین دلاتا پھر رہا ہے کہ وہ اس کا بھی ہے، اس کا بھی ہے، اس کا بھی ہے، یہ آدمی کسی کا بھی نہیں ہے. اس کی موت بڑی مشکل ہے. اس کے پاس جتنا مرضی پیسہ آ جائے، یہ جتنا مرضی امیر آدمی بن جائے، میں کہتی ہوں موت اتنی اذیت ناک ہے کہ آپ ایک اتھینٹک پیپر پہ سائن کروائیں، میری اسٹیمپ لگوائیں آپ اس پہ، نہ ہو تو میں جو ہے وہ اپنا نام بدل دوں گی. اتنی بڑی بات کوئی نہیں کر سکتا. میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو جو ہے وہ منتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر ہمیں کوئی ایسی دوائی دے دو جس سے ہم سو سکیں. نیندیں اڑ جاتی ہیں ایسے انسان کی. ایسے انسان کے اندر سے جو ہے وہ اللہ سکون نکال لیتا ہے جو دھوکہ دیتا ہے، جو کسی ایسے بندے کو دھوکہ دیتا ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ ایسے بندے کو نہیں گرا سکتے جس کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. وہ تنہا ہے ہی نہیں. آپ اس کو تنہا سمجھ رہے ہوں گے کہ اکیلی بندی ہے، اکیلی پھرتی ٹرتی رہتی ہے ادھر سے ادھر. آپ کو کیا پتا کون چلتا ہے ساتھ. آپ کی ایک بدتمیزی آپ کو کہاں سے کہاں گرا دے اس کے ساتھ.
جو ہے بدتمیزی کرنے سے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ بندوں کو کچھ کہتے نہیں ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں, ان کو لگتا ہے وہ کمزور ہے. بڑے بڑے دیکھیں نا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے لوگوں نے پتھر برسائے, لہو لہان کر دیا. آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا نہ گھبرائے, ذرا ان کے لیے جو ہے وہ آپ نے کوئی بات منہ سے نہیں نکالی, اف تک نہیں کیا. اللہ کی رضا سمجھ کر جو ہے وہ اس کو بھی قبول کیا کہ یا اللہ یہ بھی تیری طرف سے جو ہے وہ آئی آزمائش ہے. تو مجھے بتائیں کہ جب میرے آقا نے لوگوں کے ظلم کو برداشت کیا تو ہم یا آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے؟ اس لیے ڈاکٹر نبیہ یہ بتائیں کہ ہم اللہ کی مرضی کو پہچانے کیسے؟ اللہ کی مرضی کو پہچاننا بڑا آسان کام ہے, لیکن صرف اللہ والوں کے لیے. جو دنیا والے ہیں ان کے لیے اللہ کی مرضی کو پہچاننا ناممکنات میں سے ہے. اس کی وجہ بتا دیتی ہوں. اللہ کی مرضی یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز نہیں دینی, آپ کے لیے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. جیسے ماں باپ کہتے ہیں کہ اگر بچے کو آگ کے پاس جانے دیا تو آگ سے ہاتھ جل جائے گا. اب بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آگ سے کھیلنا ہے, تو کیا ماں باپ اجازت دیں گے کہ بچے کو آگ سے کھیلنے دیں, یا چھری کانٹا جو ہے وہ بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیں؟ نہیں. تو پھر کیا اللہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ کسی ایسے شخص کے ساتھ جڑے جو اس کی زندگی برباد کر دے. اچھا کیا ہوتا ہے, لوگ نا سازشیں پلان کرتے ہیں خلاف. میں آپ کو اللہ کی مرضی کے پر جو ہے وہ یہ بات بتا رہی ہوں. ایک شخص تھا, اس نے ایک شخص کو گرانے کے لیے سازش پلان کی. اس نے کہا کہ میں اس شخص کو گراؤں گا, اس کی بڑی عزت ہے لوگوں میں, لوگ تو اس کی بڑی عزت کرتے ہیں, لوگ تو اسے جو ہے وہ حاجی صاحب کہتے ہیں, لوگ اس نے تو حج بھی کیے ہوئے ہیں, اس نے تو جو ہے وہ اللہ کی عبادتیں بھی کرتا ہے, میں اس کی کوئی نہ کوئی ایسی بات ڈھونڈ کر جو ہے وہ لوگوں کو بتاتا ہوں جو اس کو ذلیل کر دے لوگوں میں. وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دن جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے تو اسے سالن پسند نہیں آتا, اور اس کی بیوی جو ہے وہ سالن لا کے رکھتی ہے, تو وہ سالن کو ایسے کر کے جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیتا ہے کہ مجھے یہ پسند نہیں آیا, لے جاؤ یہاں سے اٹھا کے. اب وہ شخص جو ہے کیونکہ مسلسل اس کی ریکی کر رہا ہوتا ہے, وہ اس کی ویڈیو بنا لیتا ہے. اس کو جو ہے وہ پھر بلیک میل کرتا ہے کہ دیکھو تم تو بڑے اللہ والے بنتے ہو, تم تو بڑی باعزت جو ہے وہ شخصیت ہو, تم لوگ تو کہتے تمہیں غصہ نہیں آتا, لوگ تو کہتے ہو تمہارے منہ سے پھول جڑتے ہیں, تم تو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے, تم نے تو سالن کو ایسے اللہ کے رزق کو جو ہے وہ ایسے کیا ہے. اب میں یہ ساری باتیں جا کر جو ہے وہ لوگوں میں بتاؤں گا. اس شخص نے کیا کیا کہ جہاں جہاں اس کی عزت بنی ہوئی تھی وہاں وہاں اس کی عزت خراب کرنے کے لیے وہ ویڈیو جو ہے وہ لوگوں کو دکھائی اور بتائی کہ دیکھو جی یہ تو حاجی صاحب تو ایسے ہیں. وہ لوگ کہنے لگے اللہ اکبر کہ حاجی صاحب تو ہم تو ان کو بہت اچھا سمجھتے تھے, تو یہ اتنے جو ہے وہ غصے والے, انہوں نے اللہ کے رزق کو جو ہے وہ ہاتھ مارا, انہوں نے جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ غلط سلوک کیا, تو یہ بندہ اعتبار کے قابل ہی نہیں ہے. اس بندے کی کریڈیبلٹی صرف اس بات پہ کہ اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے اور یہ لے جاؤ, اس بات پہ اس دوسرے شخص نے اس کی کریڈیبلٹی کو گندا کر دیا. لوگ اس کی عزت کرنے والے اس سے نفرت کرنا شروع ہو گئے. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر ہوتا ہے اللہ کا انصاف. جب آپ کسی کو کرتے ہیں نا گندا اور آپ کرتے ہیں کسی کو ذلیل, تو یہ کوئی نہیں دیکھ رہا, یہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ نے کیا پلاننگ کی ہے. پھر اس شخص کا جو ہے وہ نتائج نکلتے ہیں. وہ شخص جو ویڈیو بناتا ہے اس شخص کا جوان بیٹا مر جاتا ہے, اور اس کا ایک ہی بیٹا ہوتا ہے. کچھ عرصے بعد اس کے جوان بیٹے کی ایکسیڈنٹ میں موت ہوتی ہے, اور یہ چیز اس کو پاگل کر دیتی ہے. پاگل کرتی ہے. ایک دن سوتا ہے تو رات کو بزرگ خواب میں آتے ہیں اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ تیرے ایک برے عمل سے تو نے اللہ کے نیک بندے کو بے عزت کیا تھا, اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ تو نے اس کے نیک بندے کو جو ہے وہ بے عزت کیا, اب تو بھگت, آج سے تیری جو ہے وہ تیرا بیڈ ٹائم شروع ہو گیا. اور آپ یقین کریں پھر اس کی بیوی کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوتی ہے, اس کے بچے کی ڈیتھ ہوتی ہے, وہ اتنی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کا جو کچھ یورین سب کچھ جو ہے وہ بیڈ پہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے, اور کوئی بندہ اینڈ ٹائم پہ اس کے پاس نہیں ہوتا کہ اس کی جو ہے وہ مدد کر سکے. یہ ہے وہ موت جس کے لیے آپ لوگ ڈرتے نہیں ہیں, آپ خوف محسوس نہیں کرتے, اور لوگوں کے اوپر جو ہے کسی کے اوپر بھی بہتان رکھنا, کسی کے خلاف بھی سازشیں کرنا, کسی کو اس کی عزت کی جگہ پہ بے عزت کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جس مسلمان بھائی کو تم نے وہاں بے عزت کیا جہاں اس کی عزت بنی ہوئی, تو اللہ تمہیں وہاں بے عزت کرے گا جہاں تمہاری عزت بنی ہوگی. یہ گیو اینڈ ٹیک ہے بھائی. آج آپ کریں گے تو کل آپ بھگتیں گے, اس لیے آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ آپ کی بے عزتی کرتے ہیں, جو لوگ آپ کو جو ہے وہ تکلیف دیتے ہیں, اذیت کے مقام پر پہنچاتے ہیں, ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. یہ اپنی موت خود مریں گے. ان کے ہاں اس طرح سے تباہی اور بربادی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا. جو شخص کسی کی عزت رکھتا ہے, اللہ کہتا ہے کہ عیبوں کو چھپا لو, عیبوں کو ڈھک لو. عورت کو بھی حکم نہیں کہ شوہر کے عیب جو ہے وہ بیان کرتی پھرے. عورت کو بھی حکم نہیں, بالکل, لیکن شوہر کے. اگر ایسا کوئی شخص جو اس سے محبت کرتا ہے, اس کے ساتھ ہے, اس میں کوئی عیب ہے, یا وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ غلط بات کرتا ہے, یا گالم گلوچ یا ہاتھ اٹھاتا ہے, تو ایسا شخص تو قابل اعتبار نہیں ہے. اس کا تو لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ آدمی جو ہے وہ کس کریڈیبلٹی کا مالک ہے. لیکن اگر آپ کا شوہر ہے تو پھر بھی آپ چھپا لیں.
اس کی عزت رکھ لیں, ہو سکتا ہے کہ وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ آ جائے. لوگوں میں ذلیل ہونا, اللہ لوگوں میں ذلیل اسی بندے کو کرتا ہے جو کسی اور کو ذلیل کرنا چاہتا ہے, اس لیے لوگوں کو ذلیل کرنا بند کر دو, نہیں تو یہ مکافات عمل ہے, یہ چلتا رہے گا, آپ نہیں روک سکیں گے اس کو. بالکل بالکل. ڈاکٹر نبیہ, ہر انسان کو تنہائی سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ دیکھیں, تنہائی ایک بڑی تکلیف دہ چیز ہے, اور اگر آپ کو ایک ڈارک روم میں بند کر دیا جائے اور وہاں لائٹیں بند کر دی جائیں, نہ وہاں پنکھا ہو, سانس لینے کے لیے آکسیجن نہ ہو, اور آپ کے پاس جو ہے وہ لائٹ بھی نہ ہو, تو کیا آپ وہاں کتنی دیر تک رہ سکیں گے؟ تنہائی بھی ایسا ہی زہر ہے. تنہا انسان اپنے اندر ڈارک فیل کرتا ہے, اس کی لائٹنگ, اس کی خواہشات, اس کی خوشیاں, سب کچھ مر جاتا ہے. اس کا ساتھ دینے والا اس وقت کوئی نہیں ہوتا. وہ اپنے جیسا دوسرا انسان محبت کے لیے اور اچھا وقت گزارنے کے لیے تلاش کر رہا ہوتا ہے, لیکن یہاں سارے ہی بے وفا ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں جس طرف نظر اٹھا کے دیکھا بے وفائی دیکھے. تنہائی ایسا زہر ہے جو آپ کو ڈارک کر دیتا ہے, اندر سے تنہا کر دیتا ہے. جیسے آپ ایک کالے رنگ کو دیکھتے ہیں نا, اس پہ سارے رنگ غالب آ جاتے ہیں, اسی طرح تنہائی کا اتنا گہرا رنگ ہے کہ اس پہ تمام رنگ غالب ہیں. آپ کو تنہائی کا اگر رنگ چڑھ گیا ہے نا, تو انسان بہت مشکل سے جو ہے وہ سوشلائزڈ ہوتا ہے. اور اس میں ہم سوشل سائیکالوجی میں بھی اس چیز کو جو ہے وہ دیکھتے اور پڑھتے ہیں کہ اکثر اوقات لوگ جو ہے وہ سوشل انزائٹی میں ملوث ہوتے ہیں. یعنی کہ ان کو ایسی بیماری ہوتی ہے کہ وہ سوشلائز نہیں ہونا چاہتے, گھبراتے ہیں, لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ بس ہماری تنہائی ہو اور ہم ہو, اور اس تنہائی کے ساتھ ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگ اچھے ایکٹیوسٹ نہیں ہو سکتے, ایسے لوگ اچھے جو ہے وہ کمپٹیٹر نہیں ہو سکتے کسی کے, ایسے لوگ جو ہے وہ اچھے اسپیکر نہیں ہو سکتے جو تنہائی پسند ہوتے ہیں. جو بھی لوگ سوشلائزڈ ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, ان کے کانفیڈنس لیول بھی الگ ہوگا, ان کے بات کرنے کا انداز بھی الگ ہوگا, اور دوسرے ان کے اندر ڈر بھی کسی قسم کا نہیں ہوگا, خوف بھی نہیں ہوگا. تو یہ سارے ایلیمنٹ ہم جب اس کو دیکھتے ہیں کہ سوشل انزائٹی میں کوئی بھی, اکثر اوقات ہماری جو نوجوان نسل ہے, آج کی جنریشن زی جو ہے, یہ سوشل انزائٹی کا شکار ہے, تنہائی کا شکار ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ لوگوں سے کٹنا شروع کرتے ہو, آپ اپنے گھر والوں سے دور رہنا شروع کرتے ہو. اور تنہائی پسند انسان تب ہوتا ہے جب انسان کا اعتبار دوسرے انسان سے اٹھ جاتا ہے. اکثر اوقات, زیادہ تر ہم یہ دیکھتے ہیں, بہت کم جو ہے وہ سوشل انزائٹی کے پیشنٹس ہوتے ہیں جو مزید اسی کے ساتھ جو ہے وہ ریکور کر جاتے ہیں. بٹ اس چیز کو ریکور کرنا بھی بڑا پرابلم ہوتا ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, کیونکہ ایک بندے کا اعتبار ٹوٹ جائے نا, تو وہ دوبارہ جڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ کس طرح کسی پر اعتبار کرے گا؟ ایک بندے کا اعتبار جو ہے وہ کئی لوگوں نے بیک وقت توڑا ہے, تو وہ آپ پر اعتبار کیسے کر لے گا کہ بھئی یہ شخص جو ہے وہ سچ بول رہا ہے؟ وہ کہے گا 4 اور بندوں نے میرے ساتھ ایسے کیا تو تم بھی ایسے ہی کرو گے. لیکن آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ اگلا آنے والا انسان جو ہے وہ آپ کے لیے ایک ایسا اچھا انسان ثابت ہو کہ جو آپ کو اس سوشل انزائٹی سے نکال لے. لیکن جب کوئی بھی نہ ملے تو کس سے بات کریں؟ کوئی بھی نہ ملے, میں تو کہتی ہوں کوئی ملے بھی تو اسی سے بات کریں, اور کوئی نہ ملے تو بھی اسی سے بات کریں. صرف اللہ سے بات کریں, اللہ کو اپنا دوست بنائیں. اللہ کہتا ہے میرا تمہارے ساتھ جو ہے وہ کوئی رشتہ نہیں, لیکن میرا تمہارا رشتہ کون سا ہے؟ دوستی کا. اللہ تعالیٰ دوست ہے انسان کا. تو سب سے بڑا رشتہ کون سا ہوا پھر دنیا میں اور کائنات میں؟ دوستی کا رشتہ. اگر میاں بیوی دوست ہیں تو کامیاب ہیں, اگر بہن بھائی دوست ہیں تو کامیاب ہے, اگر ماں باپ کے ساتھ بچوں کی دوستی ہے تو کامیاب ریلیشن شپ ہے, اگر آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ کی دوستی جو ہے وہ بھرپور ہے تو آپ ایک کامیاب دوست ہیں. تنہائی پسند انسان ہوتا ہی تب ہے جب کوئی ایک غدار ہوتا ہے, کوئی ایک غداری کر رہا ہوتا ہے. بے وفائی کا ایلیمنٹ بھی تبھی آتا ہے جب 2 مخلص لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہوں. اللہ بھی ان کو جدا نہیں کرتا. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ خود راستے بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے مخلص ہیں, ایک دوسرے کا جو ہے وہ برا نہیں چاہتے, کیونکہ اللہ کیا دیکھ رہا ہے؟ نیت. اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے دوسرے شخص کو کیا یقین دلایا ہوا ہے. میں آپ کو یقین دلا دوں کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے مخلص ہوں, لیکن میں آپ کے ساتھ مخلص نہ ہوں اور اندر سے میں شیطانیت کر رہی ہوں, تو یہ بات کس کو پتہ ہے؟ یہ بات اللہ کو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں. میرے اندر کا حال صرف اللہ جانتا ہے, غیب کا علم بھی صرف اللہ کے پاس ہے. لیکن اللہ نے لوگوں کو اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ وہ تھوڑا بہت یہ جج کر سکتے ہیں کہ یہ شخص میرے ساتھ صحیح ہے یا نہیں. اور لیکن وہ کم لوگوں کے پاس ہے. ایسے لوگوں کے پاس ہے جنہوں نے اپنے کردار پہ کام کیا ہے, ان کی تیسری آنکھ کھلی ہے, تھرڈ آئی جس کو کہتے ہیں. تھرڈ آئی ایک بہت کمال چیز ہے. تھرڈ آئی صرف اللہ والوں کے پاس ہے. میرا ماننا یہ ہے. اسپرچل, جب میں اسپرچل تھراپی کی بات کرتی ہوں, ہمارے یہاں سائیکالوجسٹ, کلینکل سائیکالوجسٹ اسپرچل تھراپی سے بعد میں آغاز کرتے ہیں. لیکن میری سب سے پہلا جو میرا آغاز ہوتا ہے کسی بھی پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ کرنے کا, وہ ٹیپ تھراپی کی بات جو ہے وہ اسپرچل تھراپی ہوتا ہے. اسپرچل تھراپی آپ کو کنیکٹ کرتی ہے رب کی ذات کے ساتھ.
آپ کے اندر کتنی اسپرچل پاورز ہیں یہ آپ کو جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی بھی ایسے دکھ یا تکلیف یا اذیت کا شکار ہوتے ہو جسے آپ کسی اور کے ساتھ بانٹ نہیں سکتے، تو یہ چیزیں بانٹیں اللہ کے ساتھ. اب میں نے بڑی بہترین ایک جگہ پر جو ہے وہ بات کی تھی، میں دوبارہ آپ کے جو پوڈ کاسٹ میں ہی بتا دیتی ہوں کہ تہجد کا وقت بہترین وقت ہے. اچھا، اللہ سے مانگنا ہے نا، اللہ کے آگے گڑ گڑانا ہے نا، اللہ سے جو ہے وہ کوئی بات منوانی ہے نا، لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں. تہجد کے ٹائم بھی گرنے میں 2 شرطیں ہیں کہ ایک آپ جھوٹ نہ بولتے ہو، دوسرے آپ کسی کو دھوکہ نہ دیتے ہو. تب آپ سجدے میں گریں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی، ورنہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ادھر دھوکے دے رہے ہو، ادھر جھوٹ بول رہے ہو، ادھر فراڈیاں لگا رہے ہو، ادھر پیسہ کمانے کے چکر میں جو ہے وہ لالچی بنے ہوئے ہو، اور ادھر آپ جو ہے وہ تہجد کی جائے نمازیں بچھا کے جو اللہ کے آگے گڑ گڑا رہے ہو. اللہ نیت دیکھتا ہے، نیتوں کا دار و مدار عمل پر ہے. آپ کی جیسی نیت ہوگی آپ کا عمل بھی ویسا ہی ہوگا. تو اس لیے آپ مصلی بچھا کے اللہ کے ساتھ ایسے نہیں کر سکتے. اللہ کے ساتھ آپ کسی قسم کی کوئی ہیرا پھیری نہیں کر سکتے. بالکل، اللہ نے آپ کی نیت کا صلہ دینا ہے آپ کو اندر سے ٹھیک ہونا پڑے گا. بالکل بالکل. جس کو اللہ نہیں نواز رہا نا، وہ اپنے اندر جھانک کے دیکھے، جھانک کے دیکھیں آپ کہاں غلط ہیں، جھانک کے دیکھیں آپ نے کس کے ساتھ زیادتی کی ہے، جھانک کے دیکھیں آپ کہاں جو ہے وہ زیادتی پر ہیں. اپنی زیادتیاں جو ہے وہ اس کے احاطے کریں، اللہ سے معافی مانگیں، ان بندوں سے معافی مانگیں، اور پھر اپنی زندگی کا آغاز کریں. میرے سے شرط لگا لیں آپ کی زندگیاں نہ سنور جائیں تو. یہ ہے اسپرچل تھیراپی. اسپرچل تھیراپی میں ایک ہیلنگ پروسیس ہوتا ہے جو میں دیتی ہوں، اور وہ ہیلنگ پروسیس آپ کو ایسا فیل کراتا ہے جیسے آپ اللہ کے قریب ہیں اور اللہ آپ کی ہر بات سن رہا ہے. اور آپ یقین کریں اس اسپرچل تھیراپی کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ انسان تنہائی سے نکل کر اللہ کے راستے پر لگ پڑتا ہے. اور اللہ کے راستے پہ چلنے والے کو کبھی کبھی مات نہیں ہوتی، وہ کبھی نہیں ہارتا. وہ اکیلا رہ کے بھی جو ہے وہ 100 کے برابر ہوتا ہے. بے شک بے شک. اگر آپ کے پاس پاور ہے تو اس کو سنبھال کے رکھیں. اگر کوئی ذہین ہے تو یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، اس کو سنبھال کے رکھیں. اپنی غلط چالوں سے، اپنی چلاکیوں سے ذہین ہونے میں اور شیطان ہونے میں مائنر سا فرق ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ذہین آدمی کسی بھی وقت شیطان بن سکتا ہے، وہ کسی بھی وقت شیطانیت پہ اتر سکتا ہے. کہ ذہین آدمی جو ہے وہ اپنی ذہانت سے پیسہ کما سکتا ہے، لیکن اچانک سے ذہن میں جو ہے وہ کوئی غلط خیال آیا کہ فلاں کو دھوکہ دیتے ہیں، فلاں کو لوٹتے ہیں. شیطان بننے میں کتنا ٹائم لگا؟ چند سیکنڈ. یہ شیطانی عمل ہے. کسی کو دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا، دھوکہ دہی کے واقعات، یہ سب شیطانی عمل ہے. ذہانت اور شیطانیت میں کتنا فرق ہوا؟ مائنر سا. ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ شیطان ہیں جو اپنے آپ کو ذہین کہتے ہیں. اچھا، یہ اچھا انسان بننا دنیا کا مشکل ترین کام کیوں بن گیا ہے؟ اچھا انسان بننا دنیا کا مشکل ترین کام اس لیے بن گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے طاقتور اور ذہین ترین آدمی ہوں، یہ بے وقوف ترین آدمی ہے، بزدل آدمی ہے. کیونکہ وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں بہت بہادر ہوں. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. بہادر آدمی نظر آتا ہے کہ بہادر ہے، دکھ جاتا ہے. آپ کو اپنے منہ سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی میں بہادر ہوں. اگر آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں اٹس مین آپ ہے ہی نہیں. آپ سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہے. اگر میں اپنے منہ سے کہوں جی میں بہت اچھی ہوں تو اٹس مین کہ میں اچھی نہیں ہوں، کیونکہ مجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ میں اچھی ہوں. اگر میں وفادار ہوں تو میں بار بار یہ کہوں میں تو بہت وفادار ہوں، میں تو بڑی وفادار ہوں. بھائی میرا عمل ثابت کرائے نا کہ میں وفادار ہوں. آپ کبھی بھی مجھے کہیں بھی آ کے جو ہے وہ مل لیں، اگر میری وفاداری میں جو ہے وہ کوئی کمی آ جائے تو آپ بندہ سامنے والا کہے گا کہ بندہ وفادار ہے، یہ بندی وفادار ہے. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ اپنی تعریفیں اپنے منہ سے نہ جھاڑیں. جس وقت آپ اپنی تعریفیں اپنے منہ سے جھاڑتے ہیں لوگوں کے سامنے بیٹھ کے، لوگوں کو آپ کی کریڈیبلٹی کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ گھٹیا آدمی ہے. صحیح بات ہے. یہ اپنی تعریفیں کرتا ہے، یہ ہر وقت اپنے آپ کو جو ہے وہ شو بازی میں رکھتا ہے، ہر وقت اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا دکھانے کی کوشش کرتا ہے. بڑی صرف اللہ کی ذات ہے. اپنے آپ کو نیچا کر دو، خود بالکل نیچے ہو جاؤ اور لوگوں کو یہاں بٹھا لو. لوگوں کو کہو کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے، آپ ہی بہتر ہیں، بس میرا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے. لوگ آپ کو عزت دینا شروع کر دیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر کوئی آپ کے خلاف افواہ پھیلائے جس سے آپ کی عزت خراب ہونے کا خطرہ ہے، تب کیا کیا جائے؟ افواہیں تو لوگ پھیلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا کب چپ رہتی ہے، کہنے دو جو کہتی ہے. یہ دنیا کی باتوں پہ جو ہے وہ ہم آئیں گے اور افواہوں پر آئیں گے تو پھر ہم اپنی زندگی نہیں گزار پائیں گے. دنیا میں افواہ پھیلانے والے لوگ زیادہ ہیں اور کریڈیبل لوگ کم ہیں. افواہیں پھیلانے والے لوگ آپ کے بارے میں آپ کی کریڈیبلٹی کو خراب کریں گے، آپ کے کردار کو گندا کریں گے، آپ کے بارے میں وہ باتیں لوگوں کو بتائیں گے جو آپ میں نہیں ہوں گی. یہ افواہیں ہیں. اور ایک دور پھر 1400 سال پہلے اگر پیچھے چلے جائیں تو اسلام سے ہمیں یہ کنیکٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. احادیث مبارکہ ہمیں صاف اور واضح بیان کرتی ہیں کہ آج سے 1400 سال بعد، یعنی کہ اس 1400 سال پیچھے چلے گئے، کہ وہ ایسا وقت آئے گا کہ جب لوگ افواہوں پر جو ہے وہ حقیقت سمجھیں گے، یقین کریں گے. بالکل. اور وہ یقین کریں گے، اور جو افواہ پھیلانے والے ہوں گے وہ بڑے سچے ہوں گے ان کی نظر میں. تو یہ افواہ پھیلانے والے لوگ جو کسی کی کریڈیبلٹی کو گندا کرتے ہیں یہ تو ہیں ہی جہنمی.
انہوں نے ویسے ہی جو ہے وہ اپنے لیے جہنم خریدا ہوا ہے، کیونکہ یہ کسی کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، کسی کی عزت گرا رہے ہیں، اور اللہ عزت گرانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہارا وہ دوست جس کے ساتھ تم نے بیٹھ کے کبھی ایک تھالی میں کھایا ہو، تو خدا کا واسطہ ہے اس تھالی کی تو عزت رکھو۔ انسان کتنا عیار ہے، مکار ہے کہ اپنے ہی دوست کے ساتھ غدار ہے، اپنے ہی دوست کے ساتھ غدار ہے، کسی دوسری جگہ جانے کی جو ہے وہ ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، اپنے ہی رشتوں کے ساتھ غداری ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ مجھے تو قسم سے آپ یقین کریں، مجھے اس معاشرے کی سمجھ نہیں آتی، یہ کیسے لوگ ہیں؟ آپ کے سامنے ایسے حاجی نمازی قرآنی بنے ہوئے ہوں گے، قرآن کی قسمیں اٹھا لیں گے، جھوٹی کھائیں گے، قرآن پاک کو جو نہ سمجھے، جو قرآن پاک کی حرمت کو نہ سمجھے، جو اپنے گناہ کو بچانے کے لیے قرآن کی قسم اٹھا لے، یہ آدمی کریڈیبل ہے؟ اس آدمی کا انتظار کریں کہ اس کو اوپر سے پھینٹی کب پڑھنی ہے، اور یہ پڑھتی ہے، یا آپ مجھ سے لکھوا لیں یہ پڑھتی ہے۔ تو خدا کے لیے جو حرکتیں آپ شیطانی کر رہے ہیں نا، اس سے باز آئیں، اس سے بچیں، کیونکہ اگر آپ اس شیطانی عمل سے نہیں بچیں گے تو اللہ کی طرف سے آپ کو تو پھینٹی پڑنی ہے، میرے کہنے سے نہیں پڑھنی، یا میرے یہاں پر بتا دینے سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہونا۔ ہو سکتا ہے ابھی آپ کو عقل آ جائے اور آپ یہ سمجھ لیں اس پوڈ کاسٹ کے بعد کہ ہمیں جو ہے اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، ہمیں سیدھے راستے پر آ جانا چاہیے۔ سیدھے راستے پر آئے، راستے آسان ہو جائیں گے، گاڑیاں بھی، بنگلے بھی، سب کچھ ملے گا، محبت بھی، لیکن بے وفا آدمی کو نہیں ملتا، غدار آدمی کو نہیں ملتا۔ اکثر اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ پیسہ کما لیا، تو وہ پیسہ جو آپ نے کسی کی جو ہے وہ بے عزتی کر کے کمایا، کسی کو لوٹ کے کمایا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ ایسا جو ہے وہ ڈیزاسٹر آ جائے گا آپ کی لائف میں کہ آپ کے اپنے رشتے، اور آپ کو ایسے جو ہے وہ چیزیں کھونی پڑیں گی کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ بے شک۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ غداری سے پرہیز کریں۔ غداری کے علاوہ ہم دوسروں کی لائف کو ڈسکس کر کے بھی بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ غداری ہے، یہ اس دوستی سے غداری ہے، اس رشتے سے غداری ہے جس نے آپ کو عزت دی، احترام دیا، اور آج آپ اسی کے خلاف کھڑے ہیں۔ باہر سے کوئی نہیں آتا، آپ کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا وہ آپ کے ساتھ والا ہی ہوگا، آپ کا اپنا وہ بندہ ہوگا جس پر آپ نے احسان کیا ہوگا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو، یعنی آپ جس پر احسان کر رہے ہیں کل کو اس نے آپ کی پیٹھ پہ وار کرنا ہی کرنا ہے، اور دشمن ہمیشہ پیٹھ پہ وار کرتے ہیں، دوست تو سامنے آ کے گلے لگاتے ہیں۔ کاش کہ اللہ کرے کہ لوگوں کو جو ہے وہ اچھے دوست نصیب ہو جائیں۔ اپنے لیے نا دعا کیا کریں، سب دعا کیا کریں، اور خاص طور پہ تہجد کے ٹائم یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں اچھے دوست نصیب فرما، وہ دوست جو مشکل وقت میں ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیں، وہ جو ہماری عزت بنانے والے ہوں، نہ کہ ہماری عزت گرانے والے ہوں۔ اور اللہ اگر کوئی ایسا بندہ ہمارے ساتھ ہے کہ جو ہماری عزت گرانا چاہتا ہے، تو یا اللہ اس کو گرتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھیں۔ یہ ہے وہ چیزیں جو آپ کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کریں گی۔ اللہ کے ساتھ بات تو کیا کریں، اللہ کہتا ہے ایک تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگو، تو پھر مانگے نا۔ ہم بندوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، ہم دکانوں پہ جا کے تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں۔ ایک دفعہ صرف اللہ کے ساتھ جو وہ ساری ڈسکشن کریں، اللہ کے سامنے ساری اپنے معاملات رکھیں، لیکن ایمانداری کے ساتھ۔ اگر آپ جھوٹے، اگر آپ دھوکے باز ہیں، پھر بتا رہی ہوں، تو آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وہ دیکھیں انہوں نے کس کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ دیکھیں وہ کہاں غلط ہیں، انہوں نے کب کس معصوم اور مظلوم کا دل دکھایا ہے، وہ دیکھیں، اپنا احاطہ کریں، آپ کو کہیں نہ کہیں وہ شخص مل جائے گا جو آپ کو رات کو اگر نیند نہیں آتی، آپ جو ہے وہ بالکل پریشان حال ہیں، آپ کا سکون برباد ہو چکا ہے، تو آپ سمجھیں آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ مسٹ بھی کہ آپ کسی اللہ والے کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایسے بندے کو دھوکہ دے رہے ہیں جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ والے صرف وہی نہیں ہیں جنہوں نے عبادتیں کی، ریاضتیں کی، وہ اللہ والے ہیں، وہ تو ہیں ہی پکے اللہ والے۔ اللہ والا وہ شخص بھی ہے جو مظلوم ہے، اللہ والا وہ بھی ہے جس کا دل دکھایا، اور وہ بیچارہ جو ہے وہ تم سے جو ہے اس کا بدلہ نہیں لے سکتا، اس کی آہ جو ہے وہ عرش ہلا دے گی۔ تو ایسے نہ کریں لوگوں کے ساتھ۔ یہ سائیکولوجیکلی اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس لیے سمجھاتی ہوں کہ شاید لوگوں میں کوئی تبدیلی آئے، اور لوگ اپنی ذات کو برتر سمجھنے کی بجائے جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ سکون میں لے کر آئیں، اور اس سکون سے جو ہے وہ اپنی زندگی گزاریں۔ کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ آگے آنے والے وقت میں جو ہے وہ ہمیں اچھے لوگ ملنے والے ہیں، یا اچھے لوگوں کی کوئی بھرمار ہوگی۔ برے لوگوں کی دنیا ہے، برے لوگ زیادہ ہیں، اچھے لوگ کم ہیں، لیکن جب تک کوئی ایک بھی اللہ کا نام لینے والا اس سرزمین پر موجود ہے نا، تب تک تو قیامت نہیں آتی۔ کیونکہ قیامت خیز مناظر جو ہے، جس وقت زمین آسمان ایک ہو جائیں گے، تو یہ آپ یہ جو اتنی زمینیں جائیدادیں خرید رہے ہیں، یہ آپ کدھر لے کے جائیں گے، اور آپ کی نسلیں کدھر لے کے جائیں گی؟ بتائیں نا ذرا۔
آپ نے کہا اوپر جنت میں لے کے جانی یہ ساری چیزیں؟ وہ تو ویسے ہی ڈھیر ہو جائیں گے. آپ کے اعمال کیا ہوں گے؟ اعمال یہ ہوگا کہ فلاں کی کوٹھی پہ قبضہ کیا ہوا تھا, فلاں کے جو ہے وہ یتیم بچے کی جو ہے وہ زمین جو ہے وہ چھینی ہوئی تھی, فلاں کو جو ہے وہ دھوکہ دے کر جو ہے وہ اتنا پیسہ کمایا ہوا تھا, یہ آپ کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اکیلے چل رہے ہیں؟ کوئی بھی انسان اکیلا نہیں چل رہا. یہ رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ فرشتے بیٹھے ہیں, نیکی اور بدی مسلسل لکھ رہے ہیں, ایک ایک لمحہ ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں. میں آپ کو نہیں دیکھ سکتی کہ آپ کیا کر رہی ہیں, لیکن آپ کا موبائل فون جو شیطانی عمل ہے, جو دجالی فتنہ ہے ہمارے لیے, آپ اس پر کیا کر رہے ہیں یہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے اور لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے فرشتے لکھ رہے ہیں. ایون آپ کے آنکھ کا بھی گناہ ہے, کان کا بھی گناہ ہے, زبان کا بھی گناہ ہے, ہاتھ کا بھی گناہ ہے. یہ میں نے تو نہیں ساری چیزیں بنائی, اسلام کہتا ہے. تو ہم اپنی نئی جنریشن کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ اپنی اصلاح خود کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں ہم سے بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں, ہم کوئی عقل کل تو نہیں ہے, یا ہم نے کوئی یہ ہو سکتا ہے میں نے اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا ہو سکتا ہے میری زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہوں, پہلے میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ان چیزوں کو نارمل لیتی ہوں, لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی ایک واقعے نے میری زندگی بدل دی ہو سکتا ہے کہ کسی بھی وقت میں آ کے انسان کو عقل آ سکتی ہے, کسی بھی وقت میں انسان سمجھدار ہو سکتا ہے. لیکن ہاں آپ نے 2 کام نہ کیے ہوں, ایک آپ نے کسی کا جو ہے وہ ناحق مال نہ کھایا ہو, کسی کو دھوکہ نہ دیا ہو, اور دوسرے آپ نے جھوٹ نہ بولا ہو, تو آپ کی زندگی بدلتی ہے. ورنہ نہیں. چھوٹی موٹی غلطیاں ہر انسان سے ہو جاتی ہیں. جیسے ہم بھی جو ہے وہ پہلے میڈیا میں آنے کے لیے جو مختلف قسم کی ویڈیوز بناتے تھے کہ شاید ایسے وائرل ہو جائیں, شاید ایسے وائرل ہو جائیں, شوق تھا. لیکن نہیں, جو آپ کا انر ہوتا ہے, جو آپ کے اندر ہوتا ہے, جو آپ نے چھپایا ہوتا ہے, جب تک آپ وہ باہر لے کر نہیں آتے تب تک اللہ بھی آپ کی مدد نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے کہ میں اس شخص کی زبان پر اپنے ذکر کو عام کر دیتا ہوں جس شخص سے میں محبت کرتا ہوں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کسی سے محبت کرے, اس کے لیے آپ کو کتنی طاقت کی ضرورت ہے, اس کے لیے آپ کو کتنے کردار کی ضرورت ہے کہ اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے اور اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ اللہ کی بات جو ہے وہ لوگ بیٹھ کر لوگوں کو بتائیں. یہ چھوٹی بات ہے, اسے صرف اللہ والے ہی سمجھ سکتے ہیں, اسے صرف دل والے ہی سمجھ سکتے ہیں, اسے دنیا والے نہیں سمجھ سکتے. تو دنیا والے تو میری باتوں سے ویسے ہی پرہیز کیا کریں. دنیا والوں کے سمجھ میں میری باتیں آنی بھی نہیں ہیں, ان کے اوپر سے گزر جانی ہے. یہ دل والوں کی اور اللہ والوں کی بات ہے, وہی سمجھ سکیں گے. ادروائز تیسری کوئی کمیونٹی نہیں ہے جس کو میری بات سمجھ میں آ جائے گی. اور اگر کسی تیسری کمیونٹی کو میری بات سمجھ میں آ گئی جو دنیا والا ہے اور وہ اللہ والا ہو گیا یا وہ دل والا ہو گیا, تو یقین کریں میری آخرت سنور جائے گی. بس میں اسی لیے جو ہے وہ آپ کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ جڑی رہتی ہوں اور باتیں بتاتی رہتی ہوں کہ شاید لوگوں کی زندگیاں بدلتی رہیں. سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا, تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں.